پیارے بچوں السلام علیکم۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 1 میں آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب سے ریویژن ویک کا چیپٹر سبق تہذیب کی چمک کی بلند خوانی کرواؤں گی، سبق سمجھاؤں گی اور کتاب کی مشق کا کچھ کام کرواؤں گی۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت چہارم سے سبق تہذیب کی چمک صفحہ نمبر 48 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 48 کھولیے اور اس پہ سبق ہے تہذیب کی چمک۔ بچوں، میں آپ کے سامنے اس سبق کی بلند خوانی کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ کو صحیح سے سبق پڑھنا آ جائے اور آپ سبق کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے بچوں، ہم اپنے سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے تہذیب کی چمک۔ انسان ابتدا میں ایسا نہ تھا جیسا آج نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کے بارے میں مختلف باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جیسے یہ کہ انسان پہلے بندروں کی طرح درختوں کی ٹہنیوں پر بسیرا کرتا تھا، پھر وہ ترقی کرتا کرتا غاروں میں رہنے لگا، پھر اس نے عقل اور محنت سے دیہات آباد کیے، پھر شہر بسائے، گاڑی، بسیں، جہاز، ٹیلی ویژن اور نہ جانے کیا کیا بنایا اور زندگی کو آسان کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانی ترقی کی چمک مصر میں دکھائی دی۔ انسان نے غار سے نکل کر گھاس پھوس سے جھونپڑے بنائے، پھر اس نے شہروں کی بنیاد رکھی۔ مصر کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے زمین میں اناج کاشت کیا، جانوروں کو پالنا شروع کیا، مٹی کو گوندھ کر اس کے برتن بنائے اور پھر مٹی کے مکان بنا کر اس میں رہنے کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے بحری جہاز چلانے کا کام بھی مصر کے لوگوں نے ہی شروع کیا۔ مصر ہی وہ پہلا ملک ہے جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ہوا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چین میں لکھنا پڑھنا شروع ہوا، لیکن زیادہ تاریخ دان پڑھنے لکھنے کا سہرا مصر کے سر پر رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مصر کے لوگ کتنے پرانے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ مصر کے لوگ ہزاروں سال پہلے مہذب ہو چکے تھے۔ وہاں جو لوگ لکھ پڑھ سکتے تھے، لوگ ان کو خدا کی طرف سے بھیجے گئے اوتار سمجھتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر عمل کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہاں کے لوگوں نے ایک کونسل بنائی جہاں بہت سے لوگ مل کر ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے آدمی کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ بچوں، آج ہم اس سبق کی بلند خوانی یہیں تک کریں گے۔ آئیے بچوں، اب اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے پہلا لفظ ہے تہذیب۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے رسم و رواج، کسی معاشرے کے رسم و رواج اور اصول جس کے مطابق وہ معاشرہ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہاں کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے چمک۔ چمک کا مطلب ہوتا ہے روشنی، جیسے ستاروں کی روشنی۔ یہاں ہے تہذیب کی چمک یعنی تہذیب کی روشنی۔ اگلا لفظ ہے ابتدا۔ ابتدا مطلب شروع، کسی کام کا شروع کرنے کا وقت، ابتدائی وقت، ابتدا ہونا، کسی کام کی شروعات ہونا۔ دوسرا لفظ ہے بسیرا۔
बसेरा मतलब ठिकाना, रहने की जगह। तीसरा लफ्ज़ है देहात। देहात का मतलब गांव। जिस तरह से हम शहर में रहते हैं इसी तरह से कुछ लोग गांव में भी रहते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, तो देहात को गांव भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है झोंपड़े। झोंपड़े का मतलब है कच्चे मकानात, घास फूस से बने हुए झोंपड़े, जो कि घास फूस और कच्चे मकानात होते हैं, उनको घास फूस से बनाए जाते हैं, उनको झोंपड़े कहते हैं। अगला लफ्ज़ है अनाज काश्त करना। अनाज मीन्स फसलें, क्रॉप्स, जैसे चावल, मकई, बाजरा, ये सब गंदम या अनाज है। अनाज काश्त करना यानी अनाज बोना, अनाज उगाना। बहरी जहाज़। बहरी जहाज़ वो जहाज़ जो बहर यानी समंदर, दरिया या समंदर के पे जो जहाज़ चलते हैं उनको बहरी जहाज़ कहा जाता है, यानी पानी के जहाज़। अगला लफ्ज़ है बेटो यहाँ पर महज़्ज़ब। महज़्ज़ब का मतलब है तहज़ीब याफ्ता, पढ़े लिखे। उन लोगों को महज़्ज़ब लोग कहा जाता है जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगला लफ्ज़ है यहाँ पर औतार। मिस्र के लोग, पुराने ज़माने में के मिस्री लोग पढ़े लिखे लोगों को खुदा की तरफ से भेजे गए औतार समझते थे। औतार मतलब नेक बंदा, खुदा की तरफ से भेजा गया नेक बंदा। बच्चों ये थे इस सबक के मुश्किल अल्फाज। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस सबक में हमने पढ़ा, तहज़ीब की चमक में हमने पढ़ा मिस्र की तहज़ीब के बारे में। हमने इस सबक में पढ़ा तहज़ीब से मुराद होती है किसी माशरे के रसूम व रिवाज और उसूल, जिससे वो माशरा तरक्की करता है। और जिस माशरे में जितने ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग होते हैं वो माशरा उतना ही ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता कहलाता है। पुराने ज़माने में मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता कहलाते थे। मिस्र के लोग, हमें तालीम की इब्तिदा भी मिस्र से ही नज़र आती है कि मिस्र में ही सबसे पहले पढ़ने लिखने का रिवाज आम हुआ। कुछ तारीख़दान कहते हैं कि सबसे पहले चीन से तालीम का आगाज़ हुआ, लेकिन ज़्यादातर तारीख़दान ये बात करते हैं कि मिस्र से तालीम का आगाज़ हुआ और मिस्री लोग बहुत पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे, और वो हर वक्त इसी सोच विचार में रहते थे कि वो किस तरह से नई ईजादात से अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, किस तरह से तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, नई नई चीज़ें किस तरह ईजाद कर सकते हैं और ज़िंदगी को किस तरह आसान बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी इस सबक की बुलंदख्वानी और इस सबक का खुलासा। अब बच्चों इसके बाद है मेरे पास आपकी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी। जैसा कि आप देख रहे हैं यह है आपकी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी। आप अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में इस सबक की मशक से कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले आप इंडेक्स फिल करेंगे। ये देखिए, जिस तारीख़ को आप काम करेंगे वो तारीख़ डालेंगे। तारीख़ के बाद आप यहाँ तहज़ीब की चमक देख रहे हैं और जो सवाल नंबर आप कॉपी में करेंगे वो यहाँ फिल करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे सवाल नंबर 4। सबसे पहले आप यहाँ नए सफ़े पे तारीख़ डालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे घर का काम। सवाल है जुमले बनाइए। 2 कॉलम बनाएंगे। जिस तरह से आप जुमले बनाते आते हैं इस तरह से आप अभी भी जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है बसेरा। बसेरा का मतलब होता है ठिकाना या रहने की जगह। परिंदे दरख्तों की शाखों पर बसेरा करते हैं। तरक्की। तरक्की का मतलब होता है नई ईजादात से फ़ायदा उठाना, तरक्की करना। आज के ज़माने में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। रिवाज। रिवाज का मतलब होता है वो उसूल, वो क़वाइद व ज़वाबित जो माशरे में पहले से राइज होते हैं। ये उसका मतलब होता है रिवाज। जैसे हम इस्लामी रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इज़्ज़त। इज़्ज़त का मतलब होता है एहतराम। हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। कतार। कतार का मतलब होता है लाइन या रो। हमें कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। थकन। थकन का मतलब होता है काम करके थक जाना। आज सुबह से मुझे बहुत थकन महसूस हो रही थी। मुकाबला। अगला लफ्ज़ है मुकाबला। मैंने खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। जज़ीरा। जज़ीरा का मतलब होता है समंदर के बीच में एक खुश्की का टुकड़ा, जज़ीरा। समंदर के बीच में एक जज़ीरा वाक़े है। खाल। खाल कहते हैं स्किन, जैसे जानवर की खाल होती है। केंगरू की खाल बहुत नरम व मुलायम होती है। हिफाजत। हिफाजत इसी तरह से आप खाल का बना सकते हैं कि हाथी की खाल बहुत मोटी होती है। हिफाजत। हिफाजत मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। फ़ौजी हमारे मुल्क की दिन रात हिफाजत करते हैं, या पाक फ़ौज हमारे मुल्क की दिन रात हिफाजत करती है। बच्चों ये थे जुमले।
جو کہ میں نے یہاں پہ نمبرنگ کر دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جملے ہیں، یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں صفائی کے ساتھ ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ کے جملے بنائیں گے. بچوں اگلے پیج پہ آ جائیے. اگلے پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ گھر کا کام لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے. سوال نمبر 5 لکھیں گے. دیے گئے جملوں میں واحد کو جمع اور جمع کو واحد سے بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیے. سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد کیا ہوتا ہے اور جمع کیا ہوتا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے سنگل لفظ، اکیلا. جہاں پہ کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہو اسے واحد کہتے ہیں، اور جہاں ایک سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہو اسے ہم جمع کہتے ہیں. پہلا جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، یہ ہے ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے. یہ جملہ جمع کا جملہ ہے. یہاں میں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہم کی بات ہو رہی ہے. اور مسجد میں گئے یعنی ایک سے زیادہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے. جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، یا اپنے گھر میں اپنے ابو اور بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، تو آپ لکھیں گے ہم نماز پڑھنے مسجد میں گئے. اب اس جمع کے جملے کو آپ نے واحد میں تبدیل کرنا ہے. تو آپ کا جملہ کیا ہو جائے گا؟ ہم کی جگہ کیا آ جائے گا؟ میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا. میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا. گئے کی جگہ گیا. سنگل جملے میں گیا کا لفظ استعمال ہوگا. اس طرح جو اگلا جملہ ہے بیٹا، لڑکا باغ میں کھیل رہا تھا. یہ واحد جملہ ہے. یہاں ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جب کسی ایک چیز کی بات ہوتی ہے تو وہ واحد کہلاتی ہے. لڑکا باغ میں کھیل رہا تھا. اب جب ہم اس واحد کے جملے کو جمع میں بدلیں گے تو ہو جائے گا لڑکا کی بجائے کیا آ جائے گا؟ لڑکے. یعنی ایک سے زیادہ لڑکے. ایک کی بات ہے تو لڑکا ہوگا، اور ایک سے زیادہ اگر 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 10 لڑکے ہیں تو کیا ہوگا؟ لڑکے باغ میں کھیل رہے تھے. تھا کی جگہ لفظ چینج ہو جائے گا، کیا آ جائے گا؟ تھے. کیونکہ جملہ جمع میں ہو جائے گا. اگلا جملہ ہے غریب کی مدد کرو. غریب کی مدد کرو. یہاں ایک غریب کی بات ہے. سنگل جملہ ہے، واحد جملہ ہے. غریب کی مدد کرو. اگر ایک سے زیادہ غریب ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس جملے کو ہم جب جمع کے جملے میں بدلیں گے تو غریبوں کی مدد کرو. ایک غریب نہیں بلکہ زیادہ غریبوں کی. 2 غریبوں کی، 4 غریبوں کی، 10 غریبوں کی یا 100 غریبوں کی. غریبوں کی مدد کرو. اگلا جملہ ہے لڑکے سردی سے کانپ رہے ہیں. لڑکے یہ جمع کا جملہ ہے، یعنی بہت سارے لڑکے ہیں. یہاں پر لڑکے سردی سے کانپ رہے ہیں. جمع کے جملے میں ہمیشہ ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب جب آپ اس کو واحد کے جملے میں تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا لڑکا. لڑکے کی جگہ کیا آ جائے گا؟ لڑکا. یعنی ایک کی بات ہوگی تو واحد ہو جائے گا. لڑکا سردی سے کانپ رہا ہے بڑی ہے. اگلا جملہ ہے بیٹا مرغیوں نے سارا گھر گندا کر دیا. مرغیوں یعنی ایک سے زیادہ مرغیوں کی بات ہو رہی ہے. 2 مرغیاں بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں. مرغیوں یعنی بہت ساری مرغیوں کی بات ہو رہی ہے. مرغیوں نے سارا گھر گندا کر دیا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع کا جملہ ہے. اب جب آپ اس جملے کو واحد میں تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا مرغیوں کے بجائے ایک کی بات ہو جائے گی، مرغی. مرغی نے سارا گھر گندا کر دیا. اس طرح بیٹا یہ 5 جملے ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں. ان 5 میں سے کچھ واحد کے جملے ہیں اور کچھ جمع کے، جن کو آپ نے واحد کے جمع کو جملوں کو جمع کے جملوں میں بدلنا ہے اور جمع کے جملوں کو واحد کے جملے میں چینج کرنا ہے. ان جملوں میں آپ نے واحد جمع کا خیال رکھتے ہوئے ان جملوں کو جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں تاریخ اور ہوم ورک لکھ کر مکمل کرنا ہے. یہ تھے بچوں 2 سوال جو آپ کو اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں تاریخ، سب سے پہلے آپ انڈیکس فل کریں گے، تاریخ ڈالیں گے اور نئے صفحے پر آپ جملے بنائیں گے. جو الفاظ میں نے آپ کو دیے ہیں ان کے ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ بامعنی جملے بنائیں گے. اچھے جملے بنانے کی کوشش کیجیے گا، خود سے جملے بنائیے گا. اور اگلا کام جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ واحد کے جملوں کو جمع میں بدلیے اور جمع کے جملوں کو واحد میں بدلیے. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح سے آپ واحد اور جمع کا خیال رکھتے ہوئے ان جملوں کو تبدیل کریں گے. تو بیٹا یہ تھا ہمارا چیپٹر تہذیب کی چمک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سبق کے باقی حصے کی بلند خوانی میں اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں کروں گی. بقیہ حصے کا سبق کی کتاب کی مشق کا باقی کام ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی بچوں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.